نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وقال تعالی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہم سب اس انسٹیٹیوٹ میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، جس کا تعلق عوامی صحت عامہ کے ساتھ ہے، یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کی مجلس میں علم کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو ہی دین کے صحیح فہم اور انسانی سماج کی ترقی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علم ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے، وہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ علمی شعور ذہنی بالیدگی کا کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی سماج کی تشکیل نو میں، معاشرے کے بننے اور اس کے ترقی کے منازل طے کرنے میں علم ہی وہ بنیادی ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ ایک علم کتاب مقدس قرآن حکیم کا ہے، اللہ کی وہ تعلیمات جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جن کا موضوع انسانی سماج ہے۔ قرآن حکیم انسانی سماج سے گفتگو کرتا ہے۔ انسانی سوسائٹی، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے مشکلات کیا ہیں، انہیں حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تمام کتب الہیہ میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی گئی ہے۔ خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری کتاب مقدس قرآن حکیم، یہ کل انسانیت کو اپنا موضوع بحث بناتی ہے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب۔ ایک انسان کی کیا ضروریات ہیں، سیاسی، معاشی، سماجی، اور اس کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت سے متعلق جتنے امور بھی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اس کے حوالے سے بنیادی اصول بھی اور عملی نظام بھی فراہم کرتے ہیں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم بنیادی اصول واضح کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نظام اپنے دور کے سماج کی معروضی حالت کو سامنے رکھ کر تشکیل دیا تھا۔ وہ ایک قبیلائی سماج تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے دنیا کی تجارتی عالمی منڈی کا مرکز مکہ المکرمہ، جو دراصل پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی سیاسی، معاشی اور جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو تجارتی روٹ تھے، ان میں ایک اہم روٹ بر عظیم پاک و ہند کا تیار شدہ مال یمن سے مکہ اور خلیج احمر کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ اور یورپ اور افریقہ تک جاتا ہے، اور افریقہ کا مال
یورپ کی ترقیات کا مال اسی راستے سے واپس آتا تھا۔ خود قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورۃ قریش، لإیلاف قریش، جس میں قریش کے قافلے چلتے تھے رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے کی صاحب ثروت خاتون اور مکے کی تجارت میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، ان کا مال لے کر شام اور یمن کی طرف 2 سفر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خدیجہ کے مال کے 2 سفر کیے ہیں اور اس کا میں نے معاوضہ وصول کیا تھا 1 اونٹنی۔ گویا کہ ایک ایسے مرکزی تجارتی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ جہاں جو چیز پھیلتی تھی وہ دنیا بھر کے مشرق و مغرب میں قافلوں، تجارتی قافلوں کے ذریعے سے پھیل جاتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ریاست مدینہ کی تشکیل اور مکہ مکرمہ کی اجتماعیت کو ایسے خطوط پر استوار کیا کہ وہ کل انسانیت کے نقطہ نظر سے انسانی معیشت، سیاست، سماجیات، اجتماعیات اور ذہنی اور جسمانی صحت، ان دونوں کے نقطہ نظر سے انسان کے لیے یقینی طور پر ضروری اور لازمی تھا۔ یہاں ہمارا موضوع بحث انسانی صحت ہے۔ معیشت اور سیاست یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی نوعیت کیا رہی، یہ الگ گفتگو کا موضوع ہے۔ لیکن انسانی سماج چونکہ ایک اکائی لیے ہوئے ہے، وہاں سیاست بھی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حکومتوں کے فیصلے اور ان کی ڈیسیژن میکنگ بھی انسانی معاشروں پر بڑا طاقتور اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح معاشی معاملات اور اس کے فیصلے، معاشی صورتحال، غربت و افلاس یا خوشحالی، یہ دونوں بھی انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع انسانی سماج کی صحت ہے۔ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے کے لیے حفظان صحت کے کون سے اصول اور اس کا سسٹم متعارف کرایا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان روح اور جسم یا ذہن اور جسمانی ساخت سے مرکب ہے۔ صحت سے جب بحث کی جائے گی تو انسانی ذہن سے بھی بحث کی جائے گی۔ ذہنی صحت بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، مثبت سوچیں ہیں، منفیت نہیں ہے تو معاشرہ اجتماعی طور پر ترقی کرتا ہے۔ منفی ذہنیت یا نفسیاتی مریض، تشدد پسندی، دہشت گردی یا انسانی حقوق کی پامالی کی سوچ موجود ہے تو معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسمانی صحت، اس کی فٹنس، اس کے کھانے پینے کا انداز اور اسلوب، اس کی ضروریات کی تکمیل، یہ بھی انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ جسمانی صحت نہیں ہے اور امراض ہے، بیماریوں کا شکار ہے، تو وہ سوسائٹی میں کوئی سرگرم کردار ادا نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ نے جو سسٹم قائم کیا مکہ اور مدینہ کے اس اجتماع میں، اس کا تعلق دونوں دائروں سے۔ جسمانی صحت، انسانی صحت کا دار و مدار کھانے پینے کی ان اشیاء پر جو انسان کے لیے اس کی جسمانی نشو و ارتقاء
اور اس کی ذہنی بالیدگی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے ایک بنیادی حکم دیا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، زمین میں جو وسائل انسانی استعمال میں آتے ہیں، معاشی وسائل، سماجی وسائل، خود انسانی وسائل، ان سے جو تیار شدہ غذائیں ہیں وہ استعمال کرو، اور دو شرط لگائی ہیں، حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال ہر وہ چیز جو انسانی جسم کے لیے مفید ہے اور مضر نہیں ہے، ان کے اندر موجود ایسے سیلز موجود نہیں ہیں، ایسے اس کے اندر خلیے نہیں ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے حلال و حرام کی وضاحت بھی دوسری جگہ پر کر دی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، چار چیزیں بنیادی طور پر حرام قرار دی گئی۔ مردار، وہ گوشت جس کے اندر خون سرایت کر کے زہریلا بنا چکا، وہ کھایا جا سکتا ہے، بدبو نہیں ہے اس میں، لیکن انسانی جسم کے لیے نقصان دہ، مردار۔ اسی طرح موقوذہ، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا مردار میں۔ اسی طرح باقی چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں اور جنہیں حرام قرار دیا ہے، آج تو تجزیاتی طور پر ثابت ہو چکا کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل اس کے نفسیاتی یا جسمانی اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں، شراب ہو اور اس سے متعلقہ چیزیں ہوں، خنزیر ہو، اس سے بنی ہوئی چیزیں ہوں۔ اور دوسری بات فرمائی طیباً، پاکیزہ ہو، اس کے اندر بدبو، سڑان، جنہیں انسان اپنے محسوسات سے ادراک کر سکتا ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، گو حلال ہو، لیکن کھانا سڑ گیا، گل گیا تو انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ جسمانی صحت کی بقا کے لیے کھانے پینے کی ان اشیاء کی پوری فہرست اور اس کا پورا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے متعارف کرایا، اور ریاست مدینہ میں ان حفظان صحت کے اصولوں کو قائم رکھا، طہارت کا اصول اور ضابطہ بیان کر کے جسمانی صحت کے اصول واضح کر دیے کہ کس وقت کون سی گندگی آپ کے جسم سے خارج ہو تو طہارت کی کون سی شکل آپ نے اختیار کرنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اس کا پورا ایک سسٹم بیان کر دیا جو انسانی صحت کے لیے ناگزیر تھا۔ ہم قدیم معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے، سال تک غسل ہی نہیں کرتے تھے۔ اصول فطرت واضح کی ہے، وہ بال جو انسانی جسم میں فالتو اور اس کی شخصیت کو بے وقار کرنے والے تھے، ان کو صاف کرنے کا حکم دیا، صفائی کا حکم دیا، صاف ستھرا لباس پہننے کا حکم دیا۔ خاص طور پر ایک ہفتے بعد جمعے کے دن جہاں اجتماع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کپڑوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، کسی اجتماع میں آپ کی شرکت ہے تو جسمانی صحت غسل کر کے ضرور آیا کرو، لو اغتسلتم، بخاری کے الفاظ۔ صحت کے حوالے سے نہ صرف یہ بلکہ سوسائٹی کی تعمیر کے بنیادی اساسی اصول بھی واضح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی معاشرے میں سڑکوں کا صاف ستھرا رہنا، گند اٹھا کر اپنی سڑکوں پر ڈال دینا یہ درست نہیں ہے، یا سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کی تکلیف کا باعث بننا۔ حضور نے فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار راستوں میں مت بیٹھا کرو،
روڈ بلاک کرنا درست نہیں ہے، انسانی معاشرے کو جام کر دینا، ان کے حقوق پامال کرنا، یہ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت واضح کی۔ ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ابھی خطبے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں انسان کو ایسی حاصل ہوتی ہیں کہ انسان ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ ایک صحت کو برباد کرنے کے غلط طور طریقے اختیار کرتا ہے۔ صحت کی حفاظت، جسمانی اور ذہنی دونوں صحتوں کی حفاظت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس صحت کا لحاظ نہیں رکھتے تھے اس زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی اہمیت بیان کی۔ دوسرا یہ کہ انسان فراغت 8 گھنٹے ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اس کے پاس ایسا فارغ وقت ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی، اپنی اجتماعیت اور اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کر سکے۔ الفراغ یعنی اتنی محنت اور مشقت کہ جس کے ذریعے سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ذہنی اور جسمانی فراغت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے یہ 8 گھنٹے کے اوقات بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن حکیم نے متعین کیے۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کے یہ 8 گھنٹے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ وجعلنا النہار معاشا۔ اس لیے ظہر کے بعد ہر 2-3 گھنٹے کے بعد نماز کا سلسلہ ہے کہ وہ فراغت جس میں سماجی ایک دوسرے سے اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق اور یکسوئی اس کے اندر پیدا ہو۔ کام کے اوقات فجر سے ظہر تک، اسی لیے اس وقت میں کوئی نماز بھی نہیں رکھی گئی کہ معاشی سرگرمی، اس کی مصروفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ وہ 8 گھنٹے اپنے کام کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی غربت و افلاس، اس کی مذمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، بھوک اور فقر یہ انسانی معاشرے میں انسان کو انسانیت کا بھی اور خدا کا بھی منکر بنا دیتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ایک مثالی معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ النحل میں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ۔ مثالی سوسائٹی وہ ہے جو امن و امان پر مشتمل ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر، نظم و نسق، ہر انسان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، آپ نے یہ بات دہرائی حجۃ الوداع کے موقع پر، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، جتنے آپ کے سامنے سامعین تھے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ بتا دیں کون سا دن ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ یوم النحر ہے، 10ویں ذی الحج تھی، مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرما رہے تھے اپنی اونٹنی پر سوار۔ مقصد سوال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ پھر فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی۔ تو آپ نے یہ پھر بات فرمائی، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ ایسے ہی محترم ہیں جیسے خانہ کعبہ محترم ہے۔
جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ مکۃ المکرمہ محترم ہے، بلا تفریق رنگ نسل مذہب، ہر انسان جو مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے اس کی جان کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔ انسان موجود ہوگا تو معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اگر انسانی معاشرے کا بنیادی ایلیمنٹ انسان ہی قتل ہونے لگے، اس کی جان ہی محفوظ نہ ہو، تو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو؟ سب سے پہلے اس اجتماع کی پہلی جان کی بقا ہے، اور ہر انسان محترم ہے۔ غیر مسلم بھی اگر آپ کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت آپ کی ریاست میں رہ رہا ہے تو اس کی جان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ابو بکر صدیق سے یہ حلف لیا کہ تمہیں ان طبقات کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر اس میں ذکر کیا کہ جو تمہاری ذمہ داری پر غیر مسلم تمہاری ریاست میں رہ رہے ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو بکر فوت ہونے لگے اور عمر کو اپنا خلیفہ بنایا تو عمر فاروق سے حلف لیا کہ تم خاص طور پر غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کرو۔ عمر فاروق شہید ہوتے ہیں آخری مرحلے میں، جن 6 لوگوں کو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں سے کوئی خلیفہ ہوگا، اس پوری کمیٹی سے حلف لیا۔ عثمان غنی شہید ہونے سے پہلے علی المرتضیٰ سے ہی حلف لیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ آخری وقت میں اپنے صاحبزادے امام حسن سے لیتے ہیں، اور امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سونپی صلح کے بعد، تو تحریری معاہدے میں یہ بات لکھوائی کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی آپ حفاظت کریں۔ تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہے انسانی معاشرے میں جان کی حفاظت، سوسائٹی اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ دوسری بڑی اہم بات، انسان کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال، مینز آف پروڈکشن 3 ہے، زراعت، صنعت اور تجارت۔ اس زمانے میں وہ دستکاری تھی، اسی سے پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو جتنی مالی سرگرمیاں ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، وہ بھی ایسے ہی محترم ہیں دوسرے کا مال، جیسے خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ اسی کے لیے کیا ہے، نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے، اسی کے لیے وہ تمام خرید و فروخت کے عادلانہ ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائے۔ بغیر کسی جدوجہد اور کوشش کے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کا کوئی بھی تصور کسی بھی صورت میں ہے، اس کی نفی کر دی گئی۔ اسی طرح کسی انسانی معاشرے کی شناخت اس کے عزت و وقار سے ہوتی ہے، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، لیکن رسپیکٹ نہ ہو، توہین کی جائے، انسانوں کا مذاق اڑایا جائے، تہمت تراشی کی جائے، عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے، تو تب بھی معاشرہ بے وقار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعراضکم، تمہاری عزتیں یہ بھی ایسی ہی محترم ہے۔ اسی لیے ان تینوں پر 3 سخت ترین سزائیں مقرر کی۔ کسی نے بلا وجہ دوسرے کو قتل کیا تو بدلے میں قتل کیا جائے، کسی نے کسی کا مال لوٹا تو اس کی سخت ترین سزا اس مال لوٹنے کی نوعیت کے اعتبار سے اس کو دی جائے گی۔ عزتوں پر حملہ کیا تو حد قذف، تہمت سازی کی، تہمت لگانے کی جرم 80 کوڑے کی سزا۔ یہ سخت سزائیں اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر ڈسپلن قائم ہے، معاشی سرگرمیاں ہموار ہوں، غربت کا خاتمہ ہو، اور پھر ان تمام احادیث اور سسٹم کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کل غباوۃ وسوء خلق، کہ جتنی بھی بے وقوفیاں اور حماقتیں انسانی معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں کھانے پینے کی سوء تدبیر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھانے پینے کا نظام
غذائی کمی سے دو چار فرد ذہنی بالیدگی پیدا نہیں کر سکتا۔ غذائی کمی اس کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس کی ذہنی صحت کے لیے بھی مسائل پیدا کرتی ہے۔ تمام بد اخلاقیوں کی پیداوار معاشی ناہمواری، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر بے احتیاطی، وہ امراض کا سبب بنتی ہے۔ سوء تدبیر فی العقل، اور پھر معاشی سرگرمیاں ریگولیٹ کرنا حکومتوں کا کام ہے، ایسے ہی صحت مند معاشرہ بنانا بھی حکومتوں اور نظام کا کام ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے 1200 سالہ دور میں صحت، انسانی صحت فری تھی، انسانی صحت پر معاوضہ نہیں تھا، اور جو اس سلسلے میں شعبے کے ماہرین کام کرنے والے ہوتے تھے ان کا معاوضہ ریاست ادا کرتی تھی۔ اجتماعی پبلک ہیلتھ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ماحول پیدا کرے کہ جس کے ذریعے سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہو۔ صحت مند افراد ہوں گے تو معاشرہ مجموعی طور پر ترقی کرے گا۔ ذہنی بیمار ہیں، نفسیاتی مریض ہیں اور جسمانی طور پر کمزور، ذہنی صلاحیتوں سے مفلوج، تو معاشرے میں اس قوم کی عزت و وقار اسی طریقے سے گر جائے گی۔ اسی لیے دین اسلام کی تعلیمات میں انسانی سوسائٹی کے بنیادی اساسی اصول بھی قرآن نے متعین کر دیے۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشی غربت و افلاس، بد امنی اور خوف عموماً غلام معاشروں میں پیدا ہوتا ہے، آزاد معاشروں میں پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تمام انبیاء کی جدوجہد سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ پہلے قوم کو قومی آزادی کے مراحل سے ہمکنار کریں۔ بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے۔ قرآن نے جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا تذکرہ کیا ہے طور پہاڑ پر، تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ جا کر پہلا کام کلمے کی دعوت نہیں ہے۔ 3 صورتوں میں تفصیل سے قصہ ہے قرآن میں مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ القصص میں، تینوں جگہ پر اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا کہ جا کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تشدد اور سختی سے بات نہ کرنا۔ حالانکہ فرعون خدا کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کو پہلے جا کر یہ بات کہنا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ روانہ کرو۔ آزادی پہلے، جب قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس کی تعلیم کیا ہو، اس کی سیاست کیا ہو، اس کی معیشت کیا ہو، اس کی صحت کیسے ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ اس کا آقا کرتا ہے۔ غلام معاشرے نہ اپنی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں، نہ اپنے فکر و نظریے کی تعلیم دے سکتے ہیں، نہ اپنا امن و امان کا قومی سیاسی نظام بنا سکتے ہیں، نہ اپنی معاشی وسائل کو اپنے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا سوچ اس کے اندر پیدا ہونی ہے، یہ اس کا آقا طے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن سب سے پہلے، انبیاء کی تعلیمات سب سے پہلے قومی آزادی کو یقینی بناتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں ابو جہل کے ظلم و ستم کا نظام موجود تھا، پہلی ہی سورۃ العلق میں کہا گیا کلا ان الانسان لیطغی، خبردار ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر سرکشی طاغوتی کرے، غلام بنائے اس کو، اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور رآہ استغنی۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام معاشرے کی گروتھ نہیں ہو سکتی، وہ اپنے فیصلے اپنے بارے میں نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز آزادی ہے۔ اسی آزادی کی اساس پر آپ نے ریاست مدینہ تشکیل دی۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر
بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب۔ 10,000 کی آبادی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، 500 صرف مسلمان ہیں، 9,500 غیر مسلم ہیں۔ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ ریاست تشکیل دے رہے ہیں۔ یہودیوں کے 25 قبیلے جن سے الگ الگ معاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ریاست سے وفادار رہو گے، عدل و انصاف کو یقینی بناؤ گے، تمام امور میں امن و امان کو یقینی رکھو گے۔ 52 دفعات ہیں، دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین ہے، ایگریمنٹ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کے حوالے سے کیا۔ اس سے پہلے کی کوئی دستاویز دنیا میں کسی اور خطے کی موجود نہیں ہے۔ ریاست کی تشکیل میں سب سے پہلے آزادی، اور جب سوسائٹی آزاد ہو گئی تو دوسرے مرحلے میں اس سوسائٹی میں بسنے والے تمام لوگ، مثلاً مدینہ میں 10,000 لوگ، آج ہمارے ملک میں اگر 25 کروڑ لوگ ہیں تو ان کی ورکنگ ریلیشن شپ پالیٹکس کے اعتبار سے ہو، اکنامکس کے اعتبار سے ہو، پبلک ہیلتھ کے اعتبار سے ہو، سماجی بدھن اور تعلقات کے اعتبار سے ہو، تو جو سوشل کانٹریکٹ معاہدہ عمرانی وجود میں آئے گا اس کی اساس عدل ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ انسانی معاشرے میں انسانوں کا جب انٹریکشن ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زائد فریق ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو معاملہ یا معاہدہ ہے وہ عدل و مساوات کی بنیاد پر ہوگا۔ عدل کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان نسبت مساوات کو، کہ انسانی حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں گے۔ کام کاج اور اپنی جسمانی صحت کی نوعیت کے اعتبار سے کام الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی جان کے احترام کے تناظر میں برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم انسانی سماج کے اگر معاہدات کو دیکھیں تو میاں بیوی کے معاہدہ نکاح سے لے کر خاندانی، کسی سطح کا قومی، بین الاقوامی جتنے معاہدات وجود میں آتے ہیں، ایک شہری، ایک صوبائی، ایک ریاستی اور بین الاقوامی معاہدات، ان کی اساس میں 2 فریق ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں فریقوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ عدل و مساوات کی ہوگی، انسان کی حیثیت سے، ظلم کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سینکڑوں آیات میں اللہ نے حکم دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو خاص طور پر اس لیے سنایا گیا کہ یہ عدل و احسان بنیادی قدر ہے، ویلیو ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ تمہارا ظالموں کی طرف معمولی سا بھی میلان اور رجحان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں دنیا کی جہنم بھی اور آخرت کی جہنم بھی تمہارا مقدر ہوگا۔ ظلم کے خلاف سینکڑوں آیات میں اور عدل کی اہمیت پر سینکڑوں آیات میں گفتگو کی کہ انسانی سماج، اس میں موجود جتنا انسانی عنصر ہے اس کے درمیان تعلقات عدل و مساوات پر مبنی تھے۔ 570 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 570 عیسوی میں ہی فرانس کی بادشاہت نے، وہاں کے دارالعمراء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عورت انسان نہیں ہے، یہ ایک جانور ہے، اس کی خرید و فروخت جاکی جانوروں کی طرح کی جائے گی، عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی کے اثرات مکہ اور عرب جزیرۃ العرب میں موجود تھے۔ قرآن نے وہاں صاف طور پر سورۃ النساء کے آغاز میں ہی جو معاہدہ نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی نفس کے 2 شاخیں ہیں برابر، ایک درخت سے 2 شاخیں پھوٹ رہی ہوں تو دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی اور تمہارے زوج کو بھی، عورت کو بھی کہا گیا اور مرد کو بھی کہا گیا۔ ان کے درمیان تعلقات کی اساسیات وہ نسبت مساوات کی ہو، ظلم کی نہیں ہو سکتی۔ یہی حال حکمران اور عوام کے درمیان، قبیلے کے سردار اور قبیلے کے درمیان، ریاست کے سربراہ اور حکومت اور عوام کے درمیان،
بین الاقوامی نظام میں ریاستوں کے درمیان جو معاہدات بین الاقوامی تعلقات کے اساس پر بنیں گے وہ نسبت مساوات پر ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ ریاستیں ویٹو پاور رکھیں اور باقی ریاستیں اپنے ریاستی حقوق سے محروم ہوں۔ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ خلاف بات ہے۔ جو بین الاقوامی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کیا وہ عدل و مساوات پر، گویا کہ آئینی اور تمام امور کی ادائیگی عدل پر۔ تیسری بات، انسانی سماج کے لیے یہ ضروری ہے کہ امن و امان کا نظام موجود ہو۔ ایسی حکومت، ایسا خاندان، ایسا معاشرہ جس میں ہر فرد کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو، پر امن زندگی بسر۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، امن والی۔ اور آج ہم پولیٹیکل سائنس کے بنیادی اصول پڑھتے ہیں کہ حکومت ہم اپنے جیسے انسانوں کی اپنے اوپر اس لیے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کو کوئی نئے سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، ہماری طرح کے انسان، اس لیے کہ وہ حکومتی نظم و نسق کے ذریعے سے، اپنی داخلی سیکورٹی فورسز یعنی پولیس کے ذریعے سے ہمیں چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سے محفوظ رکھے، ہمارے مال کی حفاظت کرے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اور عسکری سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے دیگر ریاستوں کے حملوں سے اپنی ریاست کی حفاظت کا دفاعی نظام بنائے۔ حکومت ان دونوں کو کنٹرول کرے۔ عدلیہ اس لیے بنتی ہے، انتظامیہ اس لیے بنتی ہے، مقننہ اور پارلیمنٹ قانون سازی ان اصولوں پر کرتی ہے، تو تبھی امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اگر سوسائٹی میں امن و امان نہ ہو تو قرآن نے اس کی ضد اسی آیت میں بیان کی ہے کہ جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ زوال پذیر معاشرہ وہ ہے جس میں ہر آدمی خوف زدہ ہے، خوف کا لباس اس کے جسم پر تنا ہوا ہے، لباس بن گیا اس کا، اور خوف زدہ انسان نہ ذہنی صحت رکھ سکتا ہے نہ جسمانی صحت رکھ سکتا ہے، لباس الخوف۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ نے معاشی اطمینان کا ذکر کیا کہ مثالی معاشرہ وہ ہے جو مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا مطمئن معاشرہ کہ ہر طرف سے اس کے پاس وافر مقدار میں رزق آ رہا ہو۔ اطمینان سے مراد محض روحانی نہیں، معاشی، اس لیے کہ اس کی وضاحت کر دی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ زراعت ترقی یافتہ ہو، تجارت ترقی یافتہ ہو، صنعت ترقی یافتہ ہو، جتنے بھی مینز آف پروڈکشن، جتنی بھی سروسز ہیں، اس کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی معاشی کفالت کے حوالے سے مطمئن زندگی بسر کرے۔ چوتھا اصول یہ ہے۔ اور اس کی ضد بھوک، اسی آیت کے آخری حصے میں زوال پذیر معاشرے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا لباس الجوع، بھوک کا لباس کسی سوسائٹی پر ہے تو زوال پذیر ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت، تمام چیزیں زوال پذیر ہے تو وہ سوسائٹی قرآن کے نقطۂ نظر سے انسانی معاشرہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ تو چار بنیادی اساسی اصول جو انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ غلام فرد چار بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے، ذلت کے کام کرنے پڑتے ہیں، اس کے ذریعے عدل نہیں ہوتا، اس کے لیے امن نہیں ہوتا، اس کے لیے معاشی خوشحالی نہیں ہوتی۔ اور ایک آزاد فرد، اس کو ان تمام چیزوں میں صحت تبھی ہوگی کہ پہلے قومی آزادی، آزادی کی ضد غلامی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جیسے رات اور دن، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، آزادی ہے تو غلامی نہیں، غلامی ہے تو آزادی نہیں، عدل ہے تو ظلم نہیں، ظلم ہے تو عدل نہیں۔ دوسرا بنیادی دو کالم بنا لیجیے، قرآن حکیم انسانی سماج کے لیے آزادی
عدل، امن اور معاشی خوشحالی۔ اور اسی طریقے سے ان کی ضد غلامی، ظلم، بد امنی اور معاشی بدحالی۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ ایمان کی تعریف، مسلمان ہونے کی تعریف کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، 3 عادتیں جس مسلمان میں پائی جاتی ہیں اس نے ایمان کے تمام شعبے حاصل کر لیے۔ نمبر 1 الانصاف من نفسک، اس کے دل میں کل انسانیت کے لیے انصاف اور عدل کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ بذل السلام للعالم، پورے عالم انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا جذبہ، اور امن کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان بھی خرچ کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار، خودکشی کے لیے نہیں، دہشت گردی کے لیے نہیں، انسانیت کی بقا کے لیے، امن کے لیے جان بھی خرچ کرنی پڑے تو کر دیں۔ اور تیسری چیز فرمائی الانفاق من الاقتار، کہ کم وسائل بھی ہوں تو انہیں مل بانٹ کر پوری سوسائٹی میں استعمال میں لانا۔ 3 باتیں جس میں جمع ہے وہ پکا مسلمان ہے۔ وہ پکا مسلمان فرد ہے، خاندان ہے، سوسائٹی ہے، ملک ہے اور بین الاقوامی ڈھانچہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال پذیر معاشرہ۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ قرآن حکیم کے نقطۂ نظر سے ہم نے اپنی سماج کی تشکیل کے حوالے سے کن بنیادی امور کو پیش نظر رکھا ہے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 200 سال 1757 میں سراج الدولہ کی شکست کے بعد بنگال پر قبضے سے لے کر 1947 تک 190 سال غلام رہے، ایسی غیر قوم کے کہ جو اس خطے سے سوائے لوٹنے کے اور کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 17ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند دنیا کی کل دولت کا 25% دولت کا مالک تھا، اور 1947 میں جب آزادی ملی تو صرف 2% کا مالک تھا۔ 23% دولت ناجائز طریقوں سے لوٹ کر یورپ پہنچا دی گئی۔ تو غلامی کے اس 200 سال میں جو تعلیمی نظام بنا، جو عدالتی نظام بنا، جو سماجی نظام بنا اور ہمارے رویے بنائے گئے وہ غلامانہ تھے، نو آبادیاتی دور کے تقاضوں سے مطابق۔ آزادی اور حریت کے بعد جب ہم نے دعویٰ کیا کہ اسلام کے نام پر یہ ریاست وجود میں آنی ہے، تو اسلام کی ان بنیادی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ، اپنے تعلیمی نظام، اپنے اجتماعی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں علمی منہج کی بنیاد پر، منطقی طور پر، سائنٹیفک انداز میں جیسے باقی علوم پڑھتے ہیں، قرآن کے ان علوم پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم غفلت سے دوچار ہیں۔ وہ تمام ماحول جو ہماری سوسائٹی کو ترقی یافتہ اور عزت اور وقار دینے والا ہے، اس میں ہم دنیا کے ملکوں میں بہت آخری فہرستوں میں ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے اس سسٹم کو علمی اور سائنٹیفک انداز میں اپنی سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کے نقطۂ نظر سے سمجھنا ہے، اور اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے لیے لیا، خود مسلمان ہیں، ہمارا یقین اور ایمان ہے، اس یقین و ایمان کی اساس پر اس کا علمی نظام جاننا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنے معاشرے کو ترقی دینے، اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا جو اجتماعی نظام ہے اسے درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔